اعلیٰ عدلیہ کے ججز وہ عوامی سطح پر جا کر یونیورسٹیز میں خطبہ نہیں دیتے، خطاب نہیں کرتے، سوالات کا سامنا نہیں کرتے۔ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ بھی اس طرح کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے، لیکن آپ نے ہنسی خوشی سے قبول کیا۔ تو اس کیا آپ یعنی میں خود بھی کیوریس ہوں، باقی لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں کیا بتاؤں، میرے خیال میں آئین کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک عدالت کے کمرے میں ہم بحث کر لیں یا وکیل دلائل دے لیں، پارلیمنٹ کا اجلاس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے لوگوں کا آئین ہے، اور اگر آپ اب یہ جو میں آیا ہوں یہ آپ کی یونیورسٹی، اس کا عنوان ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی۔ تعمیر ملت تو ٹھیک ہے، شفا یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو تو اگر میں شفا کا پیغام کہیں لے جاؤں تو میرے خیال میں کوئی غیر مناسب بات تو کر نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو تو مجھے دلیری کا تمغہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے سوال لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ججمنٹ نہیں پسند آیا، مت آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ آپ بھی یعنی اسی طرح ہمیں شرف بخشتے رہیں، اور ہم دیگر جج صاحبان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح عوام کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کی بھی کچھ لاج رکھیں، اور کچھ ہمیں ایجوکیٹ بھی کریں کہ آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو اسے ویلکم کریں گے۔ یہاں ہمارے ایک میں اگر اس میں وضاحت مزید کر دوں، مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ اچھا دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں ججز یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں لاء پہ، یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے، ان کے اختلافات، سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف 9 ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ججز جاتے ہیں آکسفورڈ یونین، میں بھی آکسفورڈ یونین گیا ہوں، بہت پریسٹیجیس یونین سمجھا جاتا ہے۔ ججز جاتے ہیں ہارورڈ، مجھے بھی ہارورڈ نے انوائٹ کیا، میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی۔ ججز جاتے ہیں ییل، مجھے بھی ییل بلایا گیا، یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے۔ سو ایس لندن میں یونیورسٹی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس لندن میں یونیورسٹی ہے، سب نے مجھے بلایا، مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلایا۔ اچھا آخری میرے خیال میں گیا تھا، میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے، جب ہارورڈ میں نے اور ییل گیا تھا تو استنبول سے رکتا ہوا ہے، تو پتہ نہیں استنبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں، تو استنبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے۔ اچھا میں استنبول یونیورسٹی چلا گیا، اور انہوں نے کیا بتایا، ادھر سے میں نے کیا سیکھا۔ 1452 میں شاید محمد نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی، پھر استنبول بنا، پہلے اس کا نام کانسٹینٹینوپل تھا۔ اس کا پہلا اقدام کیا تھا؟ یونیورسٹی بنانا، جو آج تک قائم ہے، استنبول کی یونیورسٹی 1452۔ دیکھیے اہمیت دیکھیے، جو اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا ہے، اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یونیورسٹی کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے۔ اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں، اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے، وہ ان کا ایک رائے تھی، ایک پروفیسر نے اختلاف کیا، جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے، وہ میجورٹی ویو بن گیا
سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم بھی سیکھتے ہیں. جتنی ڈگریز ماشاءاللہ آپ جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے. تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے. ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے. میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتی وکیل آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. سچی بات یہ ہے سر کہ ہم یونیورسٹیز میں چاہتے تو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح بالخصوص میری تو کوشش یہ ہے کہ بار بینچ اور اکیڈیمیا کے درمیان کوارڈینیشن ہو اور اس طرح تینوں ایک دوسرے کو ری انفورس کریں. آپ کی آمد سے ہمیں یہ کہیں بوسٹ مل گیا ہے اور راستہ کھل گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر آگے مزید چلتے رہیں گے. لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ آج جب کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے قوم کے اندر بھی پارلیمان کے اندر بھی حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ میں بھی. تو ایسے میں ہمارے عوام اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ پتہ نہیں آپ بتائیے. کافی پیچیدہ سوال ہے. یقیناً انصاف اور حقوق کے لیے تو عدالتیں ہی ہوتی ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے. اب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ظلم. اب ظلم جو عربی میں لفظ ہے اس کے ایک بہت وسیع معنی ہیں. ایک چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے. اگر میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں تو آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ظلم ہو گیا. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظلم. ظالم کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ظالم یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مرضی. آئین کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی مرضی. تو یہ ہو گیا ظلم. تو ایسی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جس کو ڈفرینس آف اوپینین، ایک ہوتا ہے ناراضگی. ناراضگی تو ایک الگ بات ہے. میں تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ناراضگی کہیں بھی ہے یا ہونا چاہیے. ایک میں آپ سے اگری نہ کروں، یہ نہ کہوں کہ جی میں نہیں مانتا. ہاں آپ نے کوئی دلائل دیے میں اس سے بہتر دلائل دوں یا میں سمجھوں بہتر ہے کہ جی نہیں آپ نے جو یہ سوچا سمجھا یہ غلط ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو میرے خیال میں زندہ معاشرے ایسی اب زندہ معاشروں انہی کو کہتے ہیں. اگر حق کوئی یوں سر ہلانے لگے تو وہ تو پھر آمریت کی طرف ہوگا اور پھر ڈکٹیٹرشپ دور نہیں ہے اور ایبسولوٹ رول نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال